بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی بہت ہی پیاری اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تلبینہ بنانے کا طریقہ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مزید انفارمیٹیو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ تلبینہ بنانے کا طریقہ اور تلبینہ کے فوائد۔ دوستو سب سے پہلے کچھ فائدے جان لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے۔ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ تلبینہ دلوں سے غموں کو اتار دیتا ہے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ فرمان ملتا ہے کہ تلبینہ کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے منہ دھونے کے بعد میل اتار دیتے ہو۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تلبینہ تیار کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ تلبینہ کے بارے میں آج کی جدید سائنس کیا کہتی ہے۔ تلبینہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا کم از کم آدھا کلو دودھ، آدھی پیالی جو کا دلیا، 5 سے 6 عدد کھجور جن کی گٹھلی نکال لینی ہے، اور تھوڑے سے بادام، 4 یا 5 بادام لے لیں۔ اگر بادام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ آدھا کلو دودھ آپ نے چولہے پر رکھ دینا ہے اور اس کو ایک بار اچھی طرح جوش دے دینا ہے۔ جتنی دیر میں دودھ کو ابالا آنا شروع ہوگا اتنی دیر آپ نے کھجوروں کو اچھی طرح مسل لینا ہے۔ 5 عدد کھجور جو ہم نے ابھی بتائی ہیں ان میں سے 3 سے 4 چمچ دودھ کے شامل کر لیں۔ اچھی طرح پیسٹ کی شکل میں یہ بن جائے گا۔ جب اس کا پیسٹ تیار ہو جائے تو اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ اگر کھجور نہ بھی ملے تو شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلبینہ استعمال بتایا ہے یا استعمال کیا کرتے تھے، کبھی تو ان میں کھجوریں استعمال کرتے تھے اور کبھی شہد۔ جب دودھ پکنے لگ جائے تو آدھی پیالی جو کا دلیا اس میں ڈال دینا ہے اور آہستہ آہستہ چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں جب تک دلیا اچھی طرح گل نہ جائے۔ اس وقت تک آپ اس کو ہلاتے رہیں، اور جب اچھی طرح دلیا گل جائے تو اس میں جو کھجور کا پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کر کے ہلاتے جائیں، اور دلیا پھول جائے گا تو اس کے بعد کسی برتن میں نکال لیں اور اس کے اوپر بادام جو باریک کرش کیے ہوئے ہیں اوپر ڈال دیں تو تلبینہ تیار ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل ریسیپیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ 1400 سال پہلے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ اس بیماری میں یہ کھانا چاہیے تو ہماری صحت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آج کی جدید سائنس 1400 سال پہلے کی تمام باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی جدید سائنس کو 1400 سال لگ گئے ان باتوں تک پہنچنے میں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو 1400 سال پہلے یہ سب باتیں بتا دی ہیں۔
اگر ہڈیوں کی بیماری ہیں تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ دودھ میں یہ چیز ملا کر استعمال کریں کیونکہ دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہے تو لوگ آپ کو پالک کا مشورہ دیں گے کیونکہ پالک میں بھی آئرن کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ تلبینہ میں دودھ سے کئی گنا زیادہ کیلشیم اور پالک سے 10 گنا زیادہ آئرن موجود ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص آ کر کہتا کہ مجھے بھوک نہیں لگتی تو آپ فرماتے کہ تم تلبینہ استعمال کرو۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تلبینہ پیٹ میں موجود غلاظتوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔